لجپال کے ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ بیان سے پہلے، کیونکہ آج جو بیان کا موضوع ہے وہ توحید الہی ہے، آج اللہ کریم کی قدرت، اللہ کریم سے محبت، اللہ کریم پر بھروسہ، رب کریم ہم پر کتنا مہربان ہے، انشاءاللہ آج بیان میں ہم اللہ کا ذکر خیر کریں گے، اور ایسا ذکر ہوگا انشاءاللہ اگر توجہ سے آپ سب رہیں گے تو انشاءاللہ محبت الہی میں اضافہ ہوگا۔ اور اسی لیے میں بیان سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پڑھنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ سب مل کر اس خوبصورت حمد میں، جس میں اللہ کا ذکر ہمیں مختلف زبانوں میں کرنے کا موقع ملے گا، ہم سب مل کر کریں گے نا انشاءاللہ۔ یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طہ الامین اللہ اللہ فی کل وقت وحین اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ املا قلبی بالیقین اللہ اللہ ثبتنی علی ھذا الدین اللہ اللہ واغفر لی والمسلمین اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ اس کی اپنی شان ہے اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 Oh Allah the Almighty Allah Allah protect me and
guide me, Allahu Allah. Through your love and mercy, Allahu Allah. حال دل کے جانے وہ Allahu Allah. راز بھی پہچانے وہ Allahu Allah. پھر بھی توبہ مانے وہ Allahu Allah. وہ تنہا کون ہے اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ، مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ. حسب ربی جل اللہ اللہ اللہ. ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ. نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ اللہ اللہ. Who is the more capable? Allahu Allah. The curer and the healer? Allahu Allah. Who's the dominant all over? Allahu Allah. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. Protect me and guide me, Allahu Allah. Through your love and mercy, Allahu Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, Allahu Allah. Ma fi qalbi ghayrullah, Allahu Allah. Of other gunah, Allahu Allah. Alimin Badshah, Allahu Allah. Yüreklerin penaha, Allahu Allah. راز دل کے جانے وہ Allahu Allah. حال بھی پہچانے وہ Allahu Allah. پھر بھی توبہ مانے وہ Allahu Allah. حسب ربی جل اللہ اللہ اللہ. ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ. نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ اللہ اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. الحمدللہ عز و جل. آج ماہ رمضان کی 23ویں شب ہے، دوسری تاک رات ہے. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن مقبولین کی عبادتیں رب نے قبول فرمائیں، اللہ ان کا صدقہ ہماری بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنے دربار میں قبول فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: من صلی علیہ صلاۃً واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ. جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آگے فرمایا: ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا. جو مجھ پر 100 درود پاک پڑھے، رب کریم 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، کیا خوبصورت ملٹیپلیکیشن ہے. ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 پر 100، 100 پر 1000. اگر چاہتے ہو کہ صبح و شام رحمتیں برستی رہیں تو درود پاک پڑھتے رہا کریں. مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے از مور بیوٹیفل. آقا فرماتے ہیں: ومن صلی علیہ الفا. جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ. نبی پاک فرماتے ہیں اس کا کاندھا جنت کے دروازے پر میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے صفوں میں نماز پڑھی ہے، کاندھا کس سے چھو رہا تھا؟ which one very next to me. جو بالکل میرے برابر میں جو تھا نا، میرا اس سے کاندھا ٹچ ہو رہا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کو آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے.
تو اب یہ فارمولہ مل گیا ہے، اب جس کو سمجھ آ جائے وہ پڑھتا رہے. میں نے ایک دن پہلے بھی حدیث سنائی تھی کہ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو 1000 بار درود پاک روزانہ پڑھا کرے مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا. تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. کچھ لوگوں کے گھنٹوں سوشل میڈیا پہ گزرتے ہیں، کچھ لوگوں کے گھنٹوں چائے کے ہوٹل پہ گزرتے ہیں، کچھ لوگوں کے گھنٹوں جو ہے وہ ٹی وی پہ اسکرولنگ کرتے کرتے گزرتے ہیں، فضول باتوں میں گزرتے ہیں. اور کچھ خوش نصیب وہ ہیں جن کے کئی گھنٹے یا کئی منٹ تلاوت قرآن میں، ذکر الہی میں یا ماشاءاللہ درود پاک پڑھنے میں گزرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. بڑی پیاری التجا ہے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں فضول باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس موضوع پر انشاءاللہ ہم نے کچھ باتیں سمجھنی ہیں، بڑا ہی ایمان افروز ٹاپک ہے. جس رب نے ہمیں بنایا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہم پر ہماری ماں سے کئی گنا زیادہ مہربان، بلکہ سب مہربانوں پر مہربانی کرنے والا وہی ہے. وہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا پیارا اللہ ہے. ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی صورت ہے جو سب کو یاد ہے، مگر اس خوبصورت صورت کا جو شان نزول ہے، پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں، پھر آپ صورت سمجھ جائیں گے وہ کون سی ہے. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب نبی پاک نے ریویل کیا، اسلام کے بارے میں اعلان کیا، اللہ کی طرف بلایا، انہیں بتوں کی پوجا کرنے سے روکا، تو انہوں نے اللہ کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا. اور بڑے عجیب و غریب سوال تھے ان کے کوسچنز بڑے یونیک تھے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا اللہ کا نسب کیا ہے، اس کے خاندان کیا ہے. کوئی کہتا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، وہ لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، ربوبیت اس کو کیسے ملی، کسی ورثے میں ملی ہے اسے، اور اس کا وارث کون ہوگا. عجیب عجیب ان کے سوالات تھے. اللہ کریم نے ان سب کا جواب دینے کے لیے قرآن پاک کی یہ صورت نازل فرمائی. اب یہ صورت کون سی بتاتا ہوں، مگر پہلے اس سے ایک اور اس صورت کی فضیلت بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر روانہ کیا جہاد کے لیے، اور ایک شخص تھے اس میں، وہ اپنے ساتھیوں کو اس میں نماز پڑھاتے تھے. تو روزانہ نماز میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی والی صورت پڑھتے تھے. جب لشکر واپس آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے بات ذکر کر دی، حضور یہ جو ہمارے امام صاحب تھے یہ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی صورت پڑھتے تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا، بلکہ فرمایا اس سے پوچھو کیوں ایسا کرتے تھے. تو جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ صورت تو رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے مجھے بڑی پسند ہے، میں پڑھنا پسند کرتا ہوں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے. یعنی وہ ہے، یہ ایسی صورت ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کو زیادہ پڑھتا ہے، اسے رب بھی محبت فرماتا ہے. ہائے ہائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی حضور مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی. ہائے ہائے. اب جاننا چاہیں گے کون سی صورت ہے؟ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. وہ سورہ اخلاص ہے. اللہ کریم کی صفات کا بیان، اللہ کریم کا جو یوں سمجھے کہ رب کیا ہے، کون ہے، انٹروڈکشن جو ہے جس پیارے انداز میں اللہ کریم نے فرمایا. اب اس میں ایک عشق والی بات بھی سن لو. علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ اس میں اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. یہ قل هو اللہ احد کیوں کہا گیا؟ ہاں یہ بڑی عشق والی بات ہے. اللہ نے اپنا ذکر بھی اپنے حبیب کی زبان سے کروایا ہے. بلکہ بڑی پیاری بات ہے نا کہ وہ ایک شعر آپ سنتے ہوں گے کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. تو لوگ کہتے ہیں سارا ہی قرآن نبی پاک کی تعریف میں ہے یا نبی پاک کا ذکر ہے. سورہ اخلاص میں اللہ کے نبی کا تعارف بتاؤ کہاں ہے، اللہ کے نبی کا ذکر کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کا ذکر ہے. تو جن کی آنکھیں کچھ اور دیکھتی ہیں وہ کچھ اور دیکھتی ہیں. عشق والوں کو تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ رب اپنی ربوبیت کا اعلان بھی کر رہا ہے تو محبوب کی زبانی کر رہا ہے. اے محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے، انہیں سمجھا دو اللہ بے نیاز ہے. کل اور مولانا حسن رضا خان صاحب کا غالباً شعر ہے نا، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی.
اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. تو اللہ کے حبیب کو رب نے ارشاد فرمایا محبوب ان سے کہیے, سوال کر رہے ہیں نا آپ سے, آپ ہی نے جواب دیجئے. اور اب وہ جواب کیا ہے؟ کیا کمال کی صورت ہے, توحید الہی کا شاندار بیان ہے, اللہ کریم کی ذات کی زبردست یوں سمجھیے کہ تعارف ہے. اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تم فرماؤ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے. یہ عقیدہ توحید کو پکار کر یہ سمجھیے بیان کرنے والی یہ سورت ہے, اور اللہ کرے یہ ہمارے دل میں نقش ہو جائے. میں اس سورت کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں, لیکن پہلے میں اس کی کچھ فضیلتیں بھی بتا دوں. اس کو اپنا ورد بنا لیں, اس سورت کو اپنے وظائف میں شامل رکھیں, اپنے نوافل میں شامل رکھیں. بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں جو سورہ اخلاص, اور بالخصوص آج میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب نے صلاۃ و تسبیح کی پہلی رکعت میں چاروں رکعتوں میں چاروں کل پڑھے, جو کل یا ایھا الکافرون سورت ہے نا, اس کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ جو ان سورتوں کو پابندی سے پڑھا کرے گا اس کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا. یہ ایمان کو محفوظ کرنے والی صورتیں ہیں. تو اب اس سورت کی فضیلت کیا ہے پہلے یہ سن لیتے ہیں, پھر اس کو ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ 1/3 آف قرآن ہے تم میں سے کوئی جو پڑھ سکے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور یہ بات تو مشکل معلوم ہو رہی ہے. عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے نا تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. پورے 3 منٹ نہیں لگتے. اگر یہ سیکنڈوں اور منٹس کی اہمیت پتہ چل جائے نا, جن کے گھنٹوں موبائل پر فضول گزر رہے ہیں, گھنٹوں جناب گپ شپ پہ گزر رہے ہیں, کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے تو اٹھتے نہیں, چائے پیتے تو کھڑے نہیں ہوتے, اتنے ٹائم ہے ہمارے پاس. جس کو سمجھ آ جائے کہ میں 3 منٹ میں پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہوں, اور میرے نبی کا وعدہ ہے نا تہائی قرآن کے برابر ہے, تو پڑھتے رہا کریں. اور اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے, اللہ کی شان کا ذکر بھی ہے. بندہ اگر اس ترجمے کے ساتھ پڑھے تو محبت الہی اور انکریز ہوتی ہے اور اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے. آج کے دور میں تو توحید پر ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بار بار ذکر کرنے کی حاجت ہے. انفارچونیٹلی آج کل ایتھیزم اتنا بڑھایا جا رہا ہے ہمارے اسکول میں, ہمارے کالجز میں, جناب تعلیمی اداروں میں. پہلے تو ہم بیرون ملک کے بارے میں سنتے تھے, اب تو معاذ اللہ پاکستان میں بھی یہ سننے کو مل رہا ہے کہ بڑی سازش کے تحت ایسے کوسچن نوجوانوں کے ذہنوں میں کریٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ کنفیوز سے نظر آتے ہیں. چونکہ علم سے دور ہیں, علماء سے دور ہیں, قرآن سے دور ہیں, تو پھر خود ہی جناب ان کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں. آج انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان, میرے رب کی سبحان اللہ, اللہ خالق و مالک ہے, اس کے دلائل بھی سنیں گے اور ہمارے ایمانوں کو اور مضبوط کریں گے. اب آئیے ذرا اس سورت کے بارے میں پہلے سمجھتے ہیں. یاد رہے کہ قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے. عرب میں کفار کی بہت ساری قسمیں تھیں, دہریہ, مشرک, اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر, اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے, معاذ اللہ الگ الگ قسم کے وہ کفار تھے. تو اس صورت میں سب کی تردید کر دی. هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید کر دی, وہ کہتے ہیں اللہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں, دنیا میں کوئی خالق ہی نہیں ہے, ان کی تردید کر دی کہ اللہ ہے اور ایک ہے. احد فرمایا, مشرکین کا رد کر دیا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے, کہتے اللہ بھی ہے بت بھی ہے, معاذ اللہ, ان سب کا رد کر دیا. اور پھر اللہ اکبر بقیہ آیات میں بقیہ کفار کا رد کیا. وہ اللہ ایک ہے, ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے, اس کی نہ کوئی مثل ہے, نہ نظیر ہے, نہ شبیہ ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر آگے فرمایا اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, نہ کھاتا ہے, نہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے, ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا, کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں ہے. اور آگے فرمایا لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو اب یہ ان لوگوں کا رد ہے جو معاذ اللہ کبھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کی اولاد مانتے تھے یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. ان سب کا رد کیا, اللہ کی کوئی اولاد نہیں, اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. پھر آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور کوئی اس کے برابر نہیں, نہ ذات میں نہ صفات میں, کیونکہ وہ واجب ہے, خالق ہے. باقی سب ممکن مخلوق اور حادث ہیں, اس کی صفات ذاتی ہیں, قدیم ہیں, غیر محدود ہیں. جبکہ مخلوق کی جو صفت ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے, محدود بھی ہے, حادث بھی ہے, ختم ہو جانے والی ہے. تو یہ ڈفرینشیٹ بھی کر دیا گیا کہ اللہ کا کوئی ثانی نہیں, کوئی نظیر نہیں,
اس کا کوئی ہمتا نہیں ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے۔ تو سورہ اخلاص پکار پکار کر توحید کے نغمے، توحید کی درس جو ہے ہمیں اس سے ملتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اب سمجھنا یہ ہے کہ اسلام کا جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے نا، یعنی ون آف دا ٹاپ بنیادی عقائد میں سے اہم اور پہلا نظریہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید تمام عقائد کی اصل اور جڑ ہے۔ جس طرح درخت کا وجود شاخ سے نہیں ہوتا، شاخیں تو اگتی رہتی ہیں، درخت کا وجود جڑ سے ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے ایمان کی جو جڑ ہے نا، وہ توحید الہی ہے۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے، عقیدہ توحید پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ ایک سے زیادہ خدا ہونے کے قائل ہیں، اللہ پاک نے ان کے کفر کا صاف اعلان فرمایا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں کا تیسرا ہے، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور فرمایا اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے تو ضرور ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی کفار کے لیے، اللہ کو ایک نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب رب نے خود اعلان فرمایا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توحید، اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، ینگسٹر بھی موجود ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ آ گئی، ہم بچپن سے بھی پڑھ رہے ہیں کہ 5 پلر آف اسلام ہے، اس میں پہلا عقیدہ توحید ہے۔ اب واٹ از دا ڈیفینیشن آف توحید؟ میں آسان لفظوں میں آپ کو اس کو بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ توحید کا معنی ہے اللہ کریم کی ذات پاک کو اس کی ذات اور صفات میں شریک سے پاک ماننا، یعنی اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی جیسا اللہ ہے ویسا ہم کسی کو اللہ نہ مانیں۔ اگر کوئی اللہ پاک کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اللہ تصور کرتا ہے تو وہ ذات میں شرک کرتا ہے، یہ بھی توحید سے باہر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ اچھا، علم، سمع یعنی سننا، علم، بصارت اللہ پاک کی صفات ہیں، ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے، یعنی ذات میں شریک ٹھہرانے والا بھی مشرک، اور اللہ کو جیسا رب ہے عبادت کے لائق، ایسا عبادت کے لائق کسی کو اور کو بھی ماننے والا یہ بھی مشرک ہو جائے گا، یہ توحید الہی کا منکر اور کافر ہو جائے گا۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ پہلے تو اب یہ ڈیفینڈ کرنا ہوگا کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ دس از ایکچوئل ڈیفینیشن آف توحید جو ہمیں سمجھنی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ علامہ ابراہیم بن محمد باجوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ پاک اپنی ذات اور صفات میں تنہا واحد ہے، یعنی اس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ ذات کے واحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اجزاء سے مل کر بنے ہونے میں پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی باڈی معاذ اللہ، جس طرح ہم اپنی باڈی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں مختلف اجزاء سے مل کر بنی ہے، اللہ اس طرح اجزاء سے مل کر بننے سے پاک ہے۔ صفات میں تنہا ہونے سے مراد یہ ہے کہ جن سے صفت جیسے علم یا قدرت میں کثرت سے پاک ہے، جیسے دو یا اس سے زیادہ قدرتیں، دو یا اس سے زیادہ علم، اس طرح افعال میں یکتا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کے افعال میں نہ تو کوئی دوسرا شریک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار۔ اب یہاں بڑا اہم کوسچن، جب بھی توحید پر بات ہوتی ہے نا تو کچھ کنفیوژنز پھیلا دی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ علم اللہ پاک کی صفت ہے، اگر کسی دوسرے کے لیے علم ثابت کریں تو کیا یہ شرک ہے؟ سمیع، سننے والا، یہ اللہ پاک کی صفت ہے، اگر کسی دوسرے کو بھی سننے والا کہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ اب یہ بڑا حیات، ہمارا زندہ ہونا، اللہ تو حی قیوم ہمیشہ رہنے والا ہے، ہم بندوں کو بھی کہتے ہیں یہ بھی زندہ ہے، تو کیا یہ بھی شرک ہو جائے گا؟ یہ جب آپ آج عقیدہ توحید کی یہ باریک لائن سمجھ جائیں گے نا تو آئندہ شرک اور توحید میں فرق کرنے کا آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے سالو ہو جائے گا۔ اب ذرا غور سے سمجھیے، اس کا جواب سنیے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ پاک کی حیات پر تو سب کا ایمان ہے، اور وہ تمام جنہیں اللہ پاک نے صفت حیات عطا فرمائی ہے وہ سب اس صفت کے حامل ہیں، بس ہم نے اپنے لیے بھی حیات کو تو صفت مانا ہے نا، ہم بھی تو زندہ ہیں، مگر ہم کیا کہتے ہیں ہمیں زندگی دینے والا کون ہے؟ ہماری زندگی ٹیمپریری ہے، ہماری زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ بھی حی ہے، اس وقت میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں، مگر ہمیں زندگی دینے والا رب ہے، اور رب کو زندگی دینے والا کوئی نہیں ہے، وہ ساری کائنات میں زندگی بانٹنے والا ہے۔
مگر میری زندگی محدود, میری حیات محدود, میں نہیں تھا, معدوم تھا اور اس دنیا میں آیا ہوں. دنیا میں پہلے ہم نہیں تھے, وی آر ناٹ ایگزسٹنگ, ہم ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے, ہم نہ ہونے سے ہونا ہوئے اور تھوڑے عرصے بعد پھر نہ ہونا ہو جائیں گے. معدوم سے حاضر ہوئے, ظاہر ہوئے, پھر معدوم ہو جائیں گے. اللہ ایسا نہیں معاذ اللہ کہ پہلے رب نہیں تھا پھر رب آیا. رب ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. جس دن یہ ڈفرینشیٹ آپ نے کر لیا تو پھر تو یہ شرک نہ ہوا. اگر کوئی یہ مانے جیسا اللہ حی ہے, جیسا اللہ قیوم ہے, جیسا اللہ کی حیات ہے, ایسا اس بندے کی حیات ہے, پھر تو یہ صاف شرک ہو جائے گا. اور دنیا میں کوئی کسی کے لیے ایسا نہیں مانتا. بالکل اسی طرح اللہ سمیع ہے, سننے والا ہے, میں بھی سن رہا ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں. کسی کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ یار یہ شرک ہو رہا ہے. اس لیے شرک نہیں ہو رہا کہ اللہ کا سننا, سبحان اللہ, اس کی شان اور ہے. اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہمارے کان سنتے ہیں, مگر ہم نے اللہ سے لیا ہے, اللہ نے کسی سے نہیں لیا ہے. ہمارے علم جو ہے, کئی لوگ علماء ہوتے ہیں, دنیا کے علوم بھی سیکھتے ہیں. اللہ بھی علیم ہے, نام سنا ہے نا رب کا, علیم, علیم الخبیر. اللہ خبردار بھی ہے, عیبوں پر بھی خبر, غیبوں پر بھی خبردار ہے, اور اللہ علیم ہے. تو اللہ علیم, علم والا ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ بھی بڑے عالم صاحب ہیں, تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں جناب, ان کا علم محدود ہے, رب تو علم دینے والا ہے. جب اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے تو کبھی شرک کی ڈیفینیشن میں کنفیوژن نہیں ہوگی کہ اگر بندہ کسی اللہ والے کے لیے, کسی بڑی ہستی کے لیے کوئی علم, کوئی طاقت یا کوئی بھی اس کا جناب عمل مانتا ہے تو ہمیشہ ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ محتاج ہیں, اللہ نے انہیں دیا ہے اور اللہ کی عطا سے انہیں ملا ہے. تو شرک تو ختم ہو گیا نا. شرک یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ کہہ دے کہ فلاں نبی, فلاں صحابی, فلاں ولی جو ہیں یہ اللہ کی طرح ہیں, انہوں نے اللہ سے لے کر نہیں, خود اپنی طرف سے دیا یا اپنی طرف سے دنیا کو نوازتے ہیں, جناب یہ شرک ہو جائے گا. تو جب یہ ڈیفینیشن میرے اور آپ کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتی, ہم کبھی کبھی کہتے ہیں ڈاکٹر بڑا اچھا ڈاکٹر ہے یار, اس کے پاس جاؤ, بڑی شفا ہے اس کے ہاتھ میں, تو جناب یہ تو پھر شرک ہو جانا چاہیے. شفا دینے والی ذات تو رب کی ذات ہے, مگر وہاں کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی. سمجھ آ جاتی ہے کہ شفا تو رب نے دینی ہے, اللہ نے اسے وسیلہ بنایا ہے. تو اصل ظاہر خالق حقیقی رب ہے, فاعل حقیقی رب ہے, وہی سب کو دینے والا ہے. ہاں آج دنیا میں جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں, یار یہ بڑی مدد کرتا ہے, یہ بڑا اچھا انسان ہے, احسان کرتا ہے, تو مجھے بتاؤ مددگار تو رب ہے, اللہ دینے والا ہے. آپ کیسے کسی بندے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ مدد کر رہا ہے؟ تو جناب آپ کہیں گے یار یہ تو بندے کی مدد ہے, اس کو بھی تو رب نے دیا ہے, یہ اللہ کا محتاج ہے, اللہ نے اسے دیا تو یہ میری مدد کرتا ہے, اللہ نے طاقت دی ہے اس لیے یہ سپورٹ کر رہا ہے. تو یہی تو بات شرک اور توحید میں سمجھنے والی ہے. کچھ لوگوں نے جناب شرک کی تسبیح پکڑ لی ہے, ہر کام کے اندر شرک شرک کہا کرتے ہیں. شرک یہ نہیں ہے, ذات میں کوئی کسی کو شامل کر لے یقیناً مشرک ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے وہ مشرک ہے, اور اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کر لے کہ جیسا رب ہے, خالق ہے, جیسا مالک ہے, جیسا اس کا سب کچھ ہے, ایسا ہی کسی کو مانے گا تو یقیناً وہ مشرک ہو جائے گا. مگر الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہوا کرتا. اللہ والوں کے لیے بھی جب بھی وہ ان کی طرف کسی ان کے کمال کی طرف یا ان کے کسی اعلیٰ وصف کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ذہن میں یہی ہوتا ہے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, عبادت کر کے بڑا مرتبہ پا لیا ہے, اللہ نے انہیں اپنے کمال سے, اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں کچھ عطائیں فرمائی ہیں, تو یہ جناب ہم لوگوں سے آگے ہیں, مگر رب کے یہ بھی محتاج ہیں. اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو امید ہے کہ یہ بات ہمیں کلیئر ہو جائے گی. اب ہم آتے ہیں کہ اللہ موجود ہے. آج کے دور میں اس ٹاپک کو بہت ڈسکس کرنا ضروری ہے. بدقسمتی ہے کہ مسلمان کہلانے والوں کے ذہنوں میں بھی اب وسوسے کریٹ کیے جا رہے ہیں. تو کچھ بڑی خوبصورت باتیں انشاءاللہ ہم سنیں گے جو انشاءاللہ مزید عقیدہ توحید پر ہماری رہنمائی بھی کریں گی, اور انشاءاللہ یہ آنے والے, اگر مجھے لائیو سن رہے ہیں نوجوان, اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں اس کی دعوت دیجیے. دیکھیں یہ بھی ایک نیکی ہے. اب تاک راتوں میں ہمارے سارے بیان لائیو ہوتے ہیں, یوٹیوب پر بھی لائیو ہوتے ہیں, فیس بک پر بھی لائیو ہوتے ہیں. ظاہر اس پہ خرچہ بھی ہوتا ہے نا. اب یہ خرچہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے. تو عبدالحبیب اتاری کے نام سے یوٹیوب چینل بھی ہے, فیس بک پیج بھی ہے. ہمارے بیانات کو آپ اس کو آگے فارورڈ کر دیا کریں. اگلی تاک راتوں میں جو گھر میں خواتین ہیں, جو بچے نہیں آ سکتے, ان کو بھی کہیں کہ دیکھیں ہم ٹائم پہ شروع کرتے ہیں, ہم ٹائم پہ ختم کرتے ہیں, کہ آپ 12 سے 1 ہمارے ساتھ جوائن ہو جایا کریں تاکہ جو ٹاپک ہم لے کر آ رہے ہیں وہ سب تک پہنچے. اور یہ بیسک آف اسلام ہے, بیسک آف ایمان کی بات ہو رہی ہے. اور انفارچونیٹلی آج کل
نوجوانوں میں ایسی ایسی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں کہ وہاں اللہ کے ایگزسٹنس پر کلام ہو رہا ہے کہ یار یہ کائنات ایسے ہی بن گئی ہے, بگ بینگ تھیوری ہے, اور عجیب عجیب سائنسی تھیوریاں پیش کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ ویڈیو دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو پہلے سب سے مضبوط میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اب آئیے سبحان اللہ, اب خدائے بزرگوں برتر کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اب کچھ دلیلیں سنیے گا. یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل کا موجود ہونا آفتاب